ایام جن میں معصومین علیہ السلام کی ولادت یا شہادت ہے، یہ بہت اہم ایام ہیں۔ یہ بھی در حقیقت بیداری امت، آگاہی امت اور احیاء امر امامت کے لیے ہیں، جس کا خود معصومین علیہ السلام نے عنوان ذکر فرمایا ہے، احیاء امر امامت، کہ ان ایام جو منسوب ہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے، امامت کو احیاء کرو، امامت کو فراموش کر کے اور امام کے لیے سوگ کرنا، یہ ایک ایسی رسم ہے جو دین ہے، ہم نے خود بنا لیا ہے اپنے لیے، امامت فراموش اور امام کے لیے سوگ، اور سوگ بھی پیشہ ورانہ سوگ، پیشہ وری کا سوگ ہے کہ باقاعدہ طور پر پیشہ ور ذاکر ہائر کیا جاتا ہے، کرائے پہ لایا جاتا ہے، سوگ ہے یہ، رلانے والا کرائے پہ لائے ہو، آپ کیسے سوگوار ہو کہ آپ کو رلانے کے لیے بھی کرائے کا بندہ چاہیے، جس کو لاکھوں روپیہ دو، آ کے امام ہفتم کی مصیبت پڑے، مصائب پڑے، آپ روئیں، وہ پیسے لے اور آپ روئیں۔ یہ اگر سابقہ لوگ کرتے تھے تو آج کی نسل، آگاہ نسل، باشعور نسل، اسے تو نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے امام پر رونے کے لیے کرائے کا نو اگر لوں، کرائے کا ذاکر لوں، کرائے کا خطیب لوں، کرائے پہ رونا رلانا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کیسی عزاداری ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا ہے کیونکہ ادھر کرایہ کم ملتا تھا، ادھر کرایہ زیادہ ملتا ہے، ادھر کوئی محنت کر کے کوئی چیز پیش کرو تو تھوڑا بہت کرایہ ملتا ہے، ادھر کوئی اینٹ شینٹ بول دو اس کا بھی کرایہ ملتا ہے۔ یہ قوم اس مزاج کی ہے نفسیاتی طور پر۔ یہ نہیں ہے شان ائمہ کے، ہم 13 رجب کو مجرا کرا لیں، کرائے پہ عورتیں لے آئیں نچائیں، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ اسی لاہور کے اندر عورتوں کی تصاویر کے ساتھ، رقاصہ عورتوں کے رقص کی حالت میں برہنہ تصویروں کے ساتھ جشن مولود کعبہ کا بینر لگا ہوا ہے بڑا، جو بعض جگہ شاید لوگوں نے اتروایا ہے مومنین نے جا کر، لیکن عموماً دیکھ کے افسوس کر لیتے ہیں، لیکن اس منظر سے گزر جاتے ہیں۔ یہ جشن ہیں جو رقاصاؤں کے ناچ گانے سے برپا کیے جائیں، اور پیشہ ور کرائے کے مصائب خانوں سے، شہنشاہ مصائب سے مصائب پڑھوائے جائیں حضرت موسیٰ کاظم کے، تاکہ موسیٰ کاظم کے شیعوں کو رونا آ جائے۔ اعلیٰ درجے کی سر چاہیے تاکہ شیعہ کو رونا آ جائے۔ شیعہ کتنا سخت دل ہو گیا ہے، کیوں اتنا سنگ دل ہو گئے ہیں کہ اس کو رلانے کے لیے بھی بڑا پائے کا ایک ماہر ایکسپرٹ آئے کرائے کا، جو لاکھوں روپے لے کے اور داستان غم بیان کرے تاکہ اس کو رونا آ جائے۔ اس حالت سے تشیع کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے شایع نشان نہ تشیع کے، نہ ائمہ کے، نہ مکتب امامت کے۔ یہ دن سنجیدگی کے دن ہیں، معرفت کے دن ہیں، آگاہی کے دن ہیں، بیداری کے دن ہیں، اور عہد کے دن ہیں، تعہد کے دن ہیں، یوم العہد ہیں۔ یہ عہد نہیں کرتے، چونکہ ایک پانڈ کیسے آ کے عہد کروائے ہم سے۔ کرائے کا شاہ صاحب بانی مجلس ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوٹے سے مونچھیں پیلی ہو گئی ہیں ان کی، اوپر کرائے کا آگے بیٹھا ہوا ہے ماہر، اور یہ بار بار شاہ صاحب کو جد کے مصائب یاد دلا رہا ہے۔ شاہ صاحب، شاہ جی تیرے جد کے مصائب پڑھ رہا ہوں، تیرے فلاں کا بات کر رہا ہوں۔ یہ شاہ جی اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی جد کی مصیبت کے لیے کرائے کا بندہ بلانا پڑا ہے۔ جب ہمارا اپنا کوئی عزیز گھر میں فوت ہوتا ہے تو ہم کرائے کے نواں خان بناتے ہیں، کرائے کا کوئی ذاکر بلاتے ہیں کہ رو تاکہ میں اپنے بیٹے پہ روں، اپنے باپ پہ رونا آئے مجھے۔ اگر سچے ہیں، دکھ ہے، تو بغیر کرائے کے لوگوں کے، کرائے کی مجلسوں کے بغیر رو کے دکھاؤ اپنے امام کے لیے۔ امام حسین کے لیے کبھی خلوت میں رو کے دکھاؤ، صرف امام حسین کو یاد کر کے رو۔ آپ کو رلانے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، کتنی دیگیں پکانی پڑتی ہیں، کتنا ماحول بنانا پڑتا ہے، کتنا مہنگا سریلا آرٹسٹ بلانا پڑتا ہے، وہ آ کر جب دکھیا سریں لگاتا ہے پھر شاہ صاحب کی آنکھوں میں نمی آتی۔ عہد کے دن ہے، اگر عہد کریں تو پھر نو اگر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انسان
دائماً اس سوگ میں مبتلا رہتا ہے، دائماً ہو جاتا ہے، دائم العزا ہے۔ وہ عزا کس کی ہے؟ وہ عزا یہ ہے کہ خدا نے جو منصب امامت کا ان ہستیوں کے لیے مقرر کیا تھا وہ ان کے زمانے میں بھی لاگو نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا، آج بھی نافذ نہیں۔ یہ سوگ ہے، یہ اصل عزا ہے۔ اس عزا کو متذکر رہیں۔